پختون جو ہے وہ کہیں ہندوستان چلا گیا سفر کے لیے، کام کاج کے لیے. وہاں کوئی ہندو لڑکی اس کو پسند آئی، اس کو تاکتا رہتا تھا، اس کے راستے میں کھڑا رہتا تھا. ہندو برادری نے اس کو کہا دیکھو تو مسلمان ہے اور ہم ہندو ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے ہوگا؟ کہا ہندو ہونا پڑے گا. کہا ہو جائیں گے. کہ چلو آ جاؤ. اس کو مندر میں لے گئے، ٹھیکا پھیکا لگا لیا، نمستے ممستے اس کو پرشاد ورشاد سکھا دیا. ان کے یہاں کوئی کلمہ علمہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور شادی ہو گئی. کچھ مہینے جب گزر گئے تو کہتے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا. غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے روزے کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے، اور اس نے کہا ایک عرصے سے میں مسلمانوں کا روزہ دیکھتا ہوں، کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا اور روزہ رکھتا. ٹرمپ نے بھی بے ایمان اور ظالم ہونے کے باوجود اس سال مسلمانوں کو پرتپاک مبارکباد دی. روزہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا فریضہ ہے. اس کے لیے مسلمان کافی ہے. اور ہماری مساجد، علماء، طلباء، نمازی، اوہو کیا کیا شان ہے روزے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پختون جو ہے وہ کہیں ہندوستان چلا گیا سفر کے لیے، کام کاج کے لیے. وہاں کوئی ہندو لڑکی اس کو پسند آئی، اس کو تاکتا رہتا تھا، اس کے راستے میں کھڑا رہتا تھا. ہندو برادری نے اس کو کہا دیکھو تو مسلمان ہے اور ہم ہندو ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے ہوگا؟ کہا ہندو ہونا پڑے گا. کہا ہو جائیں گے. کہ چلو آ جاؤ. اس کو مندر میں لے گئے، ٹھیکا پھیکا لگا لیا، نمستے ممستے اس کو پرشاد ورشاد سکھا دیا. ان کے یہاں کوئی کلمہ علمہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور شادی ہو گئی. کچھ مہینے جب گزر گئے تو کہتے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا. تو یہ آدمی کہیں گھر آٹے کے تیلی خرید کے لا رہا ہے، کہیں سیوئی خریدتا ہے. بیوی نے اس سے پوچھا کیا ہے؟ کہا رمضان شریف نہیں آ رہا. تو ہندو ہو چکا ہے. کہا ہندو ہو چکا ہوں، دلہ تو نہیں ہوا ہوں. رمضان کے مہینے میں میں روزے نہیں رکھوں گا کیا؟ سحری کے لیے نہیں اٹھوں گا. کہا ہندو ہو گیا ہوں، بغیرت نہیں ہوں. ہمارے مذہب کا مہینہ ہے، اس کو گزاروں گا تو شان و شوکت سے نا. 11 مہینے میں آپ کا خیال رکھتا ہوں، 1 مہینہ میرا خیال رکھے. چنانچہ وہ ہندو لڑکی اٹھ رہی ہے، اس کے لیے سیوئی بنا رہی ہو، چھولے پکا رہی ہو، اور دبا کے روزے رکھے. پتا ہے قاضی خان میں لکھا ہے کہ یہ بھی قوت ایمان کی دلیل ہے. کہ مذہبی شعائر پر سودا بازی نہیں کر رہا ہے. کہتے اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہو کہ رمضان کو ایسے بے غیرتوں کی طرح گزاروں گا. رمضان میں ہمارے ہاں مسلمان رمضان مناتے ہیں. مسلمانوں کا رمضان موسم بہار ہے، وہ چھپتا نہیں ہے. پیاس لگی ہوتی ہے، عوام آدمی ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ پینا پانی کا جائز نہیں ہے. مزہ لے آپ 1 کروڑ پڑتے 1 گلاس پلا لے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض ہے، تم مسلمان ہو، روزہ رکھنا پڑے گا. اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں.
اصل میں مسلمان اللہ تعالی کے ہاں بندگی میں جکڑا ہوا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے سرہانے کھڑا رہتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالے، نیچے نہ کودے، کوئی چیز اس کو نہ کچلے. حق تعالی شانو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. حدیث میں ہے اپنی سگی ماں سے اللہ 70 درجے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے. اس انسان کو زندگی گزارنے میں کچھ بے احتیاطی پیش آئی. اس نے کھانا بھی زیادہ کھایا، اس نے بے وقت بھی کھایا ہے، اس نے نمازوں میں بھی دیر سویر کیے، اس نے اچھی نعمت استعمال کی، شکر کرنا بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کی وہ خطرناک حالات، بے احتیاطیاں، آزادیاں، آوارگیاں، ان سب کو تول ترازو میں کر دیا اور کہا فرض روزہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ راضی رہے. کیا شان کبریائی اور الوہیت ہے. 11 مہینے پوچھ گچھ نہیں ہے. 1 مہینہ رمضان شریف کا آیا، فرمایا یہ میرا ہے، اس میں میرا خیال رکھے آپ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے. تو یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ اب منہ بند کرے اور کھانا پینا چھوڑے، یہ تو عبادت ہے. تو عبادت کے لیے رات سے ہی تراویح شروع ہو گئے. پھر ہماری توفیق میں کتنی رکعتیں؟ تو محاورے میں کہتے ہیں 20 دفعہ آپ کو کہا ہے، تو 20 رکعت تجویز ہو گئی. کمی نہیں کرنی ہے بالکل. پھر کون سی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہا یہ جماعت کے ساتھ. اس نماز میں کتنی قرات کی جائے؟ کہا سارا قرآن پڑھا جائے. پہلے تو بزرگ سارا رات پڑھتے تھے نا. آہستہ آہستہ کمزوری آ گئی، ہم جیسے بیمار ناتوان آئے. فقہا نے لکھا ہوا 27ویں کو ختم کرو، لیلۃ القدر ہے. فقہا کے نزدیک لیلۃ القدر 27 ہی کو ہے. فقہ میں شک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 27ویں لکھی نہیں ہے، لیلۃ القدر لکھتے ہیں. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.